السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی معتبر اور معزز سامعین و ناظرین کرام، رب ذوالجلال کی عزت و عظمتوں سے پروردگار عالم کی اس خوبصورت کائنات میں تحقیق کی منزل پر رواں دواں ذات ذوالجلال کی شناخت اور اس کے کمالات کی فہم، اپنی ذات سے ذات کا شعور، انہی موضوعات کے تحت ہم اپنی اس زندگی کے سفر کو تحقیق کی ان منازل پر پہنچانے کی تگ و دو میں مصروف ہیں جہاں سے ہم کامل انسان بن کر اپنے پروردگار عالم کی خوشنودی کو حاصل کر سکیں۔ زندگی جو خوبصورت سفر ہے، اس کا مقصد و مطلب خوشنودی پروردگار کو پانا اور اپنی منزل کی انتہا کو سمجھنا ہے۔ پروردگار عالم جو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اس کی اس عظمت و کمال و فکر و آگہی اور شعور کی دولت سے ہم اپنے راستے کا تعین کرتے ہوئے منزل کمال تک پہنچنے کے اہل ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ یہ میرے پروردگار عالم کا حکم ہے۔ میرا خدا فرماتا ہے کہ جب تم کوشش کرتے ہو، جد و جہد کرتے ہو، آگے بڑھتے ہو، میں نے تجھے فعل کا مختار کیا ہے میرے بندے۔ تو الجھتا کیوں ہے؟ تو گھبراتا کیوں ہے؟ تو مشکلات اپنی گرد محسوس کیوں کرتا ہے؟ میں تجھے اس زندگی کے خوبصورت راستے پر اپنی ذات کی شناخت سے متعارف کروانے کے لیے تمام نشانیاں تیرے سامنے رکھے ہوئے ہوں، تمام مد و جزر تیرے سامنے ہے، تمام روشنی اور تاریکیاں تیرے سامنے ہے۔ اے میرے بندے، تو مجبور نہیں، تو معذور نہیں، تو حقیر نہیں، تو قوت نفقت من روحی کا حامل ہے، تو پروردگار عالم کی صفات عالی کا ایک پیکر ہے۔ پروردگار عالم نے ہر پیکر میں اپنی ذات کا نور اور حسن چھپایا۔ یہ ہماری ذاتی ایک سوچ و فکر ہے جس کو ہم نے ماحول اور کلچر میں تبدیل کر کے اپنے پورے سلسلہ زندگی کو اپنی سوچ و فکر میں ڈھالتے ہوئے آگے بڑھنے کی جو ہم نے جتن اور جد و جہد جس کو قرار دے دیا ہے، کر لی ہے، اسی کو ہم اتمام کمال زندگی کا عروج سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ پروردگار عالم کی اس خوبصورت کائنات میں انتہائی خوبصورت سلسلے ہیں، راستے ہیں، سفر ہے، عجائبات ہیں۔ تو میں آپ کو پروردگار عالم کے حسن و جمال کی خوبصورت تصویر دکھا کر آپ کی ذات سے شعور الہی کی کرنوں کو اس طرح روشن ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ہم سب مل جل کر تمانیت قلب حاصل کرتے ہوئے وجدان پروردگار کو حاصل کر سکیں۔ زندگی ایک خوبصورت سفر ہے، اس کو خرافات میں ہم نے الجھا کے رکھ دیا۔ آج جو ایک سلسلہ احد و احمد کا چلا، وحدت کا چلا، احد و واحد کیا ہے، میرا دل چاہا کہ میں اپنے اس موضوع کو آپ کے بھی گوش گزار چند لمحے پہلے ایک ہنگامہ، ایک سوال تھا کہ جس کو پروردگار عالم کے اذن الہی سے کائنات تک وضاحت کی، اس پیکری شکل میں لانے کی جسارت کی۔ پروردگار عالم ہماری فہموں کو، ہمارے ادراک کو اس قابل کرے کہ ہم حکمت الہی کو سمجھنے کے اہل ہو سکیں۔ اگر کوئی یہ اس کے جواز میں کہے کہ نہیں جی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، ہم بندے، وہ اللہ، یہ ہو نہیں سکتا، تو یہی تو پروردگار عالم نے مقربان الہی جو ہوئے ان کو ہمارے سامنے موجود کیا، ان کو دکھایا، بتایا، اور انہوں نے اس زندگی کے چلن میں صاحب اختیار ہونے کے باوجود اختیار کو رد کر کے ہم کو یہ یقین کی منزل دکھائی، بتائی اور عمل صالحہ کے راستے کا انجام بتایا، جس سے کہ وہ کامل البشر ہوئے، جس سے کہ وہ اکمل الکامل ہوئے، جس سے کہ وہ ہمارے راہبر بنے، اور ہمارے لیے میرے خدا بزرگ و خالق و برتر نے یہ فرما دیا کہ انہی کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، اگر تم اس کو اختیار کر لو گے تو مومن ہو جاؤ گے، اور مومن کبھی مرتا نہیں ہے۔ آئیے کہ موت کو شکست دیں، آئیے کہ عہد کی وحدانیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عہد کیا ہے؟ کچھ نہ تھا تو میں تھا۔ آج کا یہ موضوع خصوصاً میں ایک ایسے ٹاپک، ایک ایسی بحث کی طرف لے کر اور اس سے نتیجہ نکالنے کے لیے آپ کے حضور میں پیش کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے گروپ میں ہمیشہ نہایت ہی معتبر اور معظم شخصیات نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ وہ رسالت کے نام کے ساتھ
کوئی بھی اشعار کہے جو ہوں ان کی شان میں بیان کیے جائیں تو ان میں تو اور تم کا لفظ استعمال کیا جائے، تمہارا، تم، تو۔ انہوں نے اپنے محبت اور عشق کے تحت یہ فرمایا کہ یہ ہم کو بدتمیزی لگتی ہے، ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، اور اگر کوئی اس سلسلے کو روا رکھے تو وہ شدت سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے اپنے ماحول اور کلچر سے اپنے گرد ان کا حصار بنایا، ان کو لاگو کیا۔ بے شک ہمارے ہاں زبان جو ہم استعمال کرتے ہیں تو میں، اس میں ہم چھوٹوں کو تو کر کے بلاتے ہیں، حالانکہ بہت ایسے لوگ ہیں جو، حتیٰ کہ میں خود بھی اپنے بچوں کو بھی کبھی تو سے نہیں بلکہ ہمیشہ آپ سے بلاتی ہوں۔ ہم یہ وہ حضرت انسان، یہ بات بڑی غور سے سمجھنے کی ہے، جو وجود مٹی کے بدن کی ڈیوائس میں رکھا گیا نور پروردگار، جب اس نے کہا کہ میں نے آدم کے پتلے میں جب روح ہوگی تو اذا نفخت من روحی، میں نے اپنی روح کو آدم کے پتلے میں داخل کیا۔ اب وہاں پہ کیا ہے؟ روح پروردگار ہے، اس کے ساتھ کیا ہے؟ اس کے ساتھ انرجی اور قوت نفس ہے۔ یہ دونوں اپنا کام کر رہے ہیں، میں تنہا نہیں رہا، میرا وجود ہے، میرا پیکر ہے، میرے اندر ایک نفس ہے، میرے اندر ایک روح ہے، میں ایک اجتماعی صورت اختیار کر گیا جس میں احساس ہے، صفات ہے، کمالات ہیں، غم ہے، خوشی ہے، صدمہ ہے، بدلہ ہے، جستجو بھی ہے، اور شکست کا احساس بھی ہے۔ یہ جتنی انرجیوں کا ایک پیکٹ ہماری ذات کے اندر ہے، اس میں تو نہیں رہا۔ بات سمجھ رہے؟ اس میں اپنی زبان کے تو کے حساب سے تو نہیں رہا، بلکہ ہم معتبر ہو گئے، ہم نے ان مختلف ازوات یکتا میں دخول کے ساتھ اتنی مختلف انرجیوں اور صفات کو اور لہروں کو قبول کیا، تب میں مادیت کی دنیا میں پورا اترا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، آسمانوں کی وہ مقوی انرجی جس کو سائنس بھی کہتی ہے کہ چشم تصور کا تصور بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک پروردگار عالم کی ذات کا، وجود کا، تصور کا ہمیں کہا جاتا ہے کہ ثم استوى علی العرش، میں وہ خدا ہوں کہ ثم استوى علی العرش، کہ میں عرش پر بھی قابض ہو گیا۔ تو وہ عرش کیا ہے اور کہاں ہے، اس کے تصور بھی حضرت انسان کے پاس نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اتنی ابسولوٹ قسم کی انرجی ہے کہ جو عقلوں اور فہموں سے بالا تر ہے، اور جو وہ نیچے اترتی ہے وہ ہلکی ہوتی جاتی ہے اس کی فریکوینسی، تو آخر ایک ایسی منزل پر آ جاتی ہے کہ وہ کسی بھی وجود میں داخل ہونے کی اہل ہو جاتی ہے۔ اور اسی انرجی کے داخل ہونے کو، یہی وہ قرآن مجید پہ اپنے الفاظ کی جو انرجی اس نے رکھی، تو وہ قلب پیمبر، وہ ایک ایسا وجود، ایسا ظرف تھا کہ جو روز اول سے اول خلق اللہ نوری کے مصداق میں بنایا گیا اور ترتیب دیا گیا، اور وہی عالم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ دنیا کے تمام علوم میں ان کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ درے باب مدینۃ العلم کی بھی ہمیں بشارت اور نشاندہی رسالت مآب نے کروا دی۔ اب آئیے کہ یہ احد و وحدانیت کا سلسلہ ہم تھوڑا سا فکر سے سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ جو سلسلہ کلام ہم محض اندھیرے میں بھاگتے ہوئے، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہوئے، برا بھلا کہتے ہوئے، اپنے آپ کو عاقل کل کہتے ہوئے کسی چیز کا حتمی فیصلہ کر دیتے ہیں، یہ حتمی فیصلہ نہیں ہوا کرتا۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی پروردگار عالم کی اس ابسولوٹ کائنات میں بہت پہلو ہے، ہم ایک حجاب بھی نہیں ہٹا سکے، اور اپنے عالم وجود میں، اپنے عالم فکر میں، اپنے عالم تصور میں جو تخلیقات کر کے بیٹھے ہیں، جو مخلوق ہم نے اپنی ذات میں مقرر کر دی ہے، جو ہم نے سوچ و فکر مقرر کر دی ہے، اس کو خدا کی کتاب کے کچھ اشاروں سے واجب اور حتمی اور مدلل سمجھتے ہوئے ہمیشہ ایک فیصلہ دے دیتے ہیں، جو کہ دراصل ایسا نہیں ہے۔ ذات ذوالجلال نے پورے یونیورس کو مد نظر رکھا ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں۔ اب بات آئی کہ رسالت کی ذات کو میں تو، تم یا تمہارا کہہ سکتا ہوں یا نہیں، کہنا جائز ہے یا نہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے میں اس سلسلے سے، جب پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں
احد تھا تو میں نے احمد کو بنایا. بڑی تفصیلی گفتگو ہے، میں مختصر اشارے تو اس پہ کرتی چلی آئی ہوں، لیکن انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو آپ کے حضور میں ایک ایک کو مفصل طور پر بیان کیا جائے گا، کیونکہ ہم انسانوں کی یہ عادت ہے کہ ہم ہر چیز کو بہت جلدی فراموش کر دیا کرتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا، ہم سے کیا کہا گیا، کیوں کہا گیا، کس زمرے میں کہا گیا، اس کی حقیقت کیا ہے اور کیا تھی اور کیوں ہے اور کیوں تھی. تو رب ذوالجلال نے کہا میں احد تھا تو میں نے صفت احد کو، یہ بہت امپورٹنٹ ہماری آج کی گفتگو کا حصہ ہے. میں چونکہ وحدہ لا شریک احد تھا، اکیلا یکو تنہا، ظاہر ہے کچھ نہ تھا تو میں تھا، جب کچھ نہ رہے گا تو میں رہوں گا. احد تھا احد رہے گا. اب چونکہ میں احد تھا، میں نے اس احد سے احمد کو خلق کر کے اپنی تخلیقات میں اول خلقت کو پیدا کر دیا. بہت ہی نازک مرحلہ، بہت ہی قیمتی فکر، مگر بہت ہی اہم موضوع و گفتگو. میں جو احد تھا، میں نے احد کی صفت کو احمد کا روپ دے دیا. آپ کو بات غور و فکر اور سمجھو فہم سے آگے لے کر چلی ہے. اب پروردگار عالم نے جو احد تھا، اس نے احمد کو احد سے خلق کیا. جب کچھ نہ تھا تو میں تھا، تو کہاں سے آ رہا ہے یہ سب کچھ؟ اسی سے آئے گا نا جو اس کے پاس جب ہے ہی نہیں کچھ، تو وہ خلقت کہیں دوسری کسی چیز سے تو نہیں کرے گا. ظاہر ہے کہ اس کے پاس جو ہوگا خلقتیں اسی سے پایہ تکمیل کو پہنچے گی. اب وہ احد اپنی صفت احد وحدانیت سے ایک وجود کو خلق کرتا ہے، ایک وجود کو خلق کرتا ہے، اور وہ اس کو احمد کا نام دیتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ ہمیں حدیث قدسی فرما رہی ہے. چونکہ میرا موضوع تمام صفات وجوب کائنات کے لیے اس وقت نہیں ہے، میں مختصراً آگے بڑھنا چاہتی ہوں تاکہ اصل مدعا ہمارے غور و فکر میں کامل رہے. میں احد تھا تو میں نے احمد کو بنایا. اب ذات ذوالجلال چونکہ ایک ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی دوسرا وجود نہیں، تو وہ خلق کرتا احمد کو. ان کو مختلف بحر ہیں، ان میں غوطہ فرماتا ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں، 12 عصمت، جلالت، نبوت، امامت، عصمت، یہ سارے بحر میں ان کی تفصیل میں اپنے ہی ہمیں جانا. تو ان میں جب غوطہ کرتا ہے تو بحر جلالت سے جب اس نور کو نکالتا ہے تو جو قطرے پسینے کے ابھرتے ہیں ان سے وہ ملائکہ اور انبیاء کو بناتا ہے. مرسل میرے مولا کے پسینے سے بنے، ہم دن رات کہتے ہیں، لیکن ہم جانتے نہیں کہ یہ کیسے بنے. یہ بحر جلالت کا وہ جلال ہے جو قطرے بن کر اس نور سے ٹپکتا ہے. تو خالق کل اپنی تخلیقات کو وسعت دیتا ہے، اپنے تنہا وجود سے کچھ اور خلقتیں فرماتا ہے. اب وہ بھی اسی احد کے ساتھ عالی کی عالی صفتوں سے، میں علی بنایا، میں فاطر السماوات والارض تھا تو میں نے فاطر تھا تو فاطمہ کو بنایا، میں محسن تھا تو حسن کو، اور حسن القدیم تھا تو حسین کو خلق. یہ بہت لمبی تفصیل ہے جس کو ہم انشاءاللہ کسی آئندہ نشست میں ضرور موضوع گفتگو رکھیں گے. تو پروردگار عالم نے احد نے وحدانیت کا جو سبق ہمیں پڑھایا، یہی سمجھانے کے لیے پڑھایا کہ میں واحد تھا، احد تھا، یکتا تھا، کچھ نہ تھا تو میں تھا. تب میں نے ایک خلقت کی تو ایک اپنے وجود کو سامنے لا کے خود دیکھا تو آغاز ہونے لگ گیا میرے انوار و صفات کے مختلف پہلوؤں کا جو میں خود تجربہ کر رہا تھا. اب وہ جو یکتا ہے، آپ دیکھیے حکمت پروردگار کو ملاحظہ فرمائیے. اس نے جب تخلیقات وہ اتنی زیادہ کر لی تو اب اس کے ذریعے سے وہ کائناتوں کو خلق فرما رہا ہے. جب وہ کائناتوں کو خلق فرماتا ہے، اب اس میں جو جو وسیلہ اس کو درکار ہوتا ہے، جہاں جہاں جیسے جیسے، ان سب کو ساتھ میں ملا کر خلقتوں کا آغاز کرتا ہے.
ملائکہ اپنے کام کر رہے ہیں، انبیاء اپنے کام کر رہے ہیں، دوسرے جو مختلف انوار ہیں وہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ اب ذات ذوالجلال مٹی آدم کی گونتے ہیں تو اپنے ان کو عالی وجود کو لے آتے ہیں جو ان کے دستے ید اللہ بن کر اس مٹی کو گونتے ہیں۔ تو پروردگار عالم یہاں فرماتے ہیں ہم نے آدم کی مٹی کا خمیر اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اب حضرت انسان حیران و پریشان ہے کہ وہ خدا جو کہتا ہے میں جسم نہیں رکھتا، میں وجود نہیں رکھتا، اس نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں اپنے ہاتھوں سے دونوں ہاتھوں سے آدم کی مٹی کا خمیر بنا رہا ہوں۔ تو پروردگار عالم کی حکمت کو سمجھنے کے لیے نہ تو تنگ دلی چاہیے اور نہ ہی آپ کو ایسی کوئی وسعت چاہیے جو حد و مقام سے نکل جائے، اور نہ ہی آپ کی ایسی تنگ دستی جو آپ کو کسی حصار میں مقید کر لے۔ آئیے غور و فکر سے ایک ایک بات کو اس طرح ساتھ لے کر چلنا ہے کہ کوئی ایک بات دوسری کو قطع نہ کر سکے، کوئی سوال ایسا نہ رہے جو سوال رہ جائے، بلکہ اس کا جواب آپ کو اسی ذات ذوالجلال کے کمال کبریائی سے ملتا رہے۔ پروردگار عالم معذرت خواہ فرما رہے ہیں کہ میں احد تھا تو احمد کو بنایا۔ اب احمد مختار رسالت ماں کی ذات خلق ہوتی ہے، نبوت کی ساری قسمتوں کے بہور میں سے نکالا جاتا ہے، جب ہر بحر میں سے وہ غوطہ ہو کر پہلے شاہد اور گواہ پروردگار کے عالمین کی خلقتوں کے بنتے ہیں۔ علوم ظاہر اور روشناسی کے ماحول میں عالم میں جب آتے ہیں تو ایک ہستی وہ موجود ہے اور ایک اس کا حصار کہ جو ان علوم کو بنفس نفیس ملاحظہ فرما رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، اور وہ سارے کا سارا ایک سلسلے سے، ایک وسیلے سے پروردگار عالم نے مرتب کیا۔ اس کو جب ترتیب دیا، ایک شہر انہوں نے فرما دیا میں شہر ہوں اور میرا در علی ہے۔ کیوں علی ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے صفات عالی کو جب وجود دیا تو وہ اپنے کمالات کو کائنات میں وجود میں لا کر ظاہر کرنے کے لیے جب ہم نے اس کو پکارنا تھا، وہ ایک ابسولوٹ انرجی تھا، اس نے صفات کا ایک پیکر بنا دیا۔ اس صفات عالی کے پیکر کو اس نے نام علی دیا۔ تو اب ان دونوں کا وجود اس لیے ضروری ہو گیا کہ ایک احدیت کا وجود لے کر سامنے آ رہا ہے اس کو احمد کے روپ میں، اور دوسرا صفات عالی کو لے کر آ رہا ہے۔ اب تیسرا وجود مختصراً بیان کرنا ضروری ہو گیا، اس لیے میں بیان کر رہی ہوں۔ میں فاطر السماوات والارض تھا، میں نے زمین و آسمان کو خلق کرنے والا تھا، تو میں نے اپنی صفت فاطر کو جب وجود دیا تو میں نے فاطمہ کو خلق کیا۔ پھر اسی طرح محسن اور حسن القدیم کا، حسن اور امام حسین کا، یہ سلسلہ چونکہ اس وقت موضوع بحث نہیں ہے اس لیے میں آگے چلنا چاہتی ہوں۔ تو اب آہد کو جب ہم نے، اس نے کہا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے آدم کی مٹی کا خمیر گوندا، تو لوگ کہتے ہیں لو اللہ کے ہاتھ ہیں۔ اللہ کون ہے جو ہم کہتا ہے اپنے آپ کو؟ یہ اس کے وہی وسائل ہیں جن کو اس نے اپنی صفات کے پیکروں میں ڈھالا ہے۔ اللہ وسیلے سے کائنات کا آغاز کر رہا ہے۔ اب میں اس کو تنہا ہے، اس کو میں آپ نہیں کہتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا کہ میں یکتا ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں۔ میں کہتی ہوں اے میرے رب، تو میرا مالک، تو میرا خالق۔ اگر میں اس کو کہوں اللہ میاں آپ میرے مالک و خالق ہیں، تو مجھے تھوڑا سا دوری کا احساس رہے گا۔ جب میں اس کی وحدانیت کو یکجا کسی میں کیے بغیر یکتا مانوں گی تو میرا قرب ذات میرے خدا کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا، میرے اللہ سے قرب ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے آپ مسلمانوں کو دیکھیے کہ ان کو جس چیز کی طرف زیادہ رجوع ملتا ہے وہ تو کی ذات سے ملتا ہے، جو بلند ہے، جو اعلیٰ ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ تب ہم یہ تو کا صیغہ ہم کہتے ہیں حضرت علی کو کہ وہ استاد جبریل ہیں۔ تو ہم سے کسی نے یہی تو پوچھا کہ وہ استاد جبریل کیسے ہیں؟ تو جب یہ خلقتیں ہوئیں اور صفات عالی کو وجود دیتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ملائکہ ان کی تسبیح سے تسبیح تو سیکھ رہے ہیں، تو ایک جبرائیل ہیں وہ جو بیٹھے دن رات کہے جا رہے ہیں تو میں تو میں، تو مسکرا کر اس نور
علی نے فرمایا کہ یہ تو نے کیا تو میں لگا رکھی ہے، یہ تو میں نہیں ہے کیا، بس تو ہی تو ہی تو۔ یہ روز اول سے وحدانیت کی یہ اقرار کا وہ وجوب ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے اس وحدہ لا شریک کی وحدانیت کو اس طرح تسلیم کرنا ہے، اسی طرح اس کا اقرار کرنا ہے۔ اب وحدانیت سے آگے بڑھتے بڑھتے ہم نے تو اقرار تو کر لیا، اب جب ہم نے دیکھا کہ اسی صفت کو اس نے احد میں کنورٹ کیا، احمد میں، یہ میم بیچ میں جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، یہ دہن معشوق کی بات ہے، یعنی کہ یہ دہن معشوق میم سے میں نے متمسک کیا، قرما بھی کہتے ہیں یعنی مٹھاس ہے، اصل شراب ہے یعنی جو نشہ ہے، محبت ہے، یہ وہ شراب نہیں ہے جو ہم یہ دنیا داری میں لیتے پیتے یا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، بلکہ یہ وہ ایک جام مستی ہے جو کہ حسن و خلق و عشق پروردگار میں مست کر دیتا ہے، اور آپ اپنے آپ کو ہمیشہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہوں جیسے کہ ٹین ایجر ان لو، جیسے کہ ہر وقت مجھ پر ایک نشہ اور ایک سرور طاری رہتا ہے، ایک عشق و محبت کا۔ اب جو دو وجود ایک دوسرے سے محبت اور پیار کرتے ہیں، جب وہ مل جاتے ہیں تو ان کی اس شدت میں کمی ہوتے ہوتے ایٹ لیسٹ وہ بالکل کم ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا یہ ذات ذوالجلال کا عشق وہ عشق ہے، یہ نشہ وہ نشہ ہے، یہ محبت وہ محبت ہے کہ جو ہمیشہ نو زائدہ محبت کی طرح تڑپاتی ہے، مسرور کرتی ہے، آپ کو راحت دیتی ہے، غموں سے بے نیاز کرتی ہے، آپ مسکراتے ہوئے اپنی زندگی کے اس خوبصورت سفر کو ادا کرتے ہوئے اپنی منزل انتہا تک پہنچنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو اب پروردگار عالم نے اس کے لیے ہم نے تو کہا، لوگوں نے فرمایا معززین نے کہ ہاں ان کو تو کہا جا سکتا ہے، رسالت کو نہیں کہا جا سکتا۔ دیکھیے رسالت اب واحد کی احمد ہونے کا وہ سلسلہ ہے جو عشق و جنون و محبت سے آغاز لیتا ہے، اس کے یہ بالائی کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں۔ ہم دنیا میں چھوٹی سی کوٹھی، کسی کی دیکھیے چھوٹی سی کوٹھی میں رہتا ہے، یا ایک بہت بڑا گھر عالیشان، اس کو ہم کوٹھی کہتے ہیں۔ جہاں وہ آپ کو چھوٹے ہونے کی بات بتاتا ہے وہاں پہ انتہا جہاں بلندی کا بہت زیادہ عظیم تصور ہے، اس کے لیے ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اب تو جب وحدانیت سے احمد کی ذات تک آتا ہے تو اس کے بعد کوئی بھی ایسا وجود نہیں ہے جو اول ما خلق اللہ نوری کی حیثیت اختیار کر سکتا، وہ بالائی میں بلندی میں اتنا یکتا ہے کہ صرف اسی کو تو زیبا ہے۔ اے محمد میرے پیارے رب کے پیارے حبیب، تو وحدہ اللہ شریک کی واحد صفت ہے، یعنی صفت پروردگار کو جب بھی آپ ہم کلام ہوں گے تو آپ اس کو تو کہیں گے۔ ہم انگلش میں کبھی پڑھیں تو وہاں یو کہا جاتا ہے، یو بولا جاتا ہے، اگر وہ احترام سے کسی کو کہیں گے تو تب بھی وہ کہیں گے، لیکن ہماری جرمن زبان میں بھی اس احترام کا بے شک ایک دوسرا لفظ ہوتا ہے، اور قربت کے لفظ میں تو آتا ہے۔ ہمیشہ جب قربت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تمسک ہوتا ہے تو لفظ تو نکلتا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے، دوری کا احساس۔ بے شک انہوں نے یہ فرمایا کہ قرآن مجید میں پروردگار، میں اسی تفصیل کو آگے بتاتے ہوئے چلنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت ضروری سمجھ رہی ہوں، جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ چونکہ پروردگار عالم نے رسالت ماں کے لیے فرمایا کہ ان کے آگے آوازیں بلند مت کرو، اونچی مت بولو، اور اس طرح سے غلو مت کرو۔ غلو اور بلند آواز سے، کرخت آواز سے بولنا یہ شان رسالت کے منافی ہے، بے شک یہ حق ہے، یہ سچ ہے، انہوں نے درست فرمایا۔ لیکن یہ جو بلندی کا مقام ہے احد و احمد ہے، اس سے ہم اجتناب نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ محمد مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی دوسرا اس لیے نہیں ہے کہ وہ احد کی صفت ہے، احد کی صفت یکتا ہے، وہ تو کہلائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح وہ معتبران، وہ ولایت کی منزل ہے، وہ عصمت کی منزل ہے، وہ طہارت کی منزل ہے، وہ شہادت کی منزل ہے، وہ امامت کی عصمت کی منزل ہے، قیامت تک کے لیے
جو صفات پروردگار کے وہ آئینہ دار راہبر ہیں، جن کو کہ ثبات کائنات و استحکام عالم کے لیے زمین پر اتارا گیا ہے، ان کے لیے ہم تو کا لفظ اس لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ وحدہ لا شریک کی احد کی وہ وحدانیت ہے، معذرت خواہ، احد کی وہ وحدانیت ہے جو صفات واحد کائنات میں استحکام عالم کے لیے راہبر کامل بن کر وجود کردگار کا اظہار بن کر کائنات میں اتارے گئے ہیں۔ صرف ان کی ازوات وہ بالا ہیں کہ جہاں پر ہم لفظ تم یا تو استعمال کرنے کے مجاز ہیں، ورنہ اگر میں اور آپ ہم ایک دوسرے کو محبت میں قربت میں تو کہہ سکتے ہیں کہ میں تجھ کو اتنا عزیز جانتا ہوں کہ تو میرا واحد قریبی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس ڈیوائس میں، اس مٹی کے پیکر میں کہیں روح ہے، کہیں نفس ہے، کہیں دل کی دھڑکن علیحدہ نہ سنائی دے رہی ہے، کہیں برین کی آمد اور آمد و رفت میں جو سلسلہ انرجی ہے، نور ہے، کرنٹ ہے، وہ علیحدہ جا رہا ہے۔ یعنی کتنی چیزوں کو ملا کر اتنے اعضاء ہیں، ایک وجود بنا کر اس میں الیکٹرکسٹی تو ڈالی، لیکن میں اسی سلسلے سے زندگی کی ترکیب و ترتیب کو اپنے کمال تک پہنچا رہا۔ تو جب تک میں نے اس کو کمال تک پہنچانا ہے، تب تک دوسرے نفس پر میرا احترام واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ مجھے تو نہیں، آپ سے معتبر بنائے گا، آپ سے میری تقریم کرے گا، میں آپ بن جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب ہم ان کی وحدانیت کے ساتھ، یعنی کہ آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیتے ہیں، تو تب ہم ان کو پھر ڈیفائن کر لیا کرتے ہیں، تب ہم ان کو پھر وحدانیت کے زمرے میں لے آتے ہیں کہ آپ چونکہ ہم میں وجود پائے تھے، لیکن عظمت کے لیے، بالائی کے لیے، بلندی کے لیے ہمیں ان ازوات طاہرہ مطہرہ کی وحدانیت کو چشمے القلب میں اتارنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب ہم اس کو چشمے قلب پہ اتارتے ہیں تو پھر دنیا مٹ جاتی ہے، پھر وجود مٹ جاتے ہیں، پھر ہم ان کو اگر تو کے لفظ سے بلاتے ہیں تو وہ ان کی یکتائی ہے، ان کی وحدانیت ہے۔ احد اللہ ہے، واحد جو وحدانیت کی صفات جو ان میں ہے وہ کسی دوسرے میں نہیں ہے۔ احد کیا ہے اور وحدانیت کیا ہے، یہ سلسلے بہت نازک ہیں۔ چھوٹی سی بات سے خدا کہتا ہے کہ جو نہیں سمجھنے والے، ہم اسی قرآن پاک سے اس کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر وہ اہلیت نہیں رکھتے ہیں، قلوب کی شفافیت سے محروم ہیں، تو وہی اپنے راستے کو گم کر دیتے ہیں، اور اسی سے ہم حضرت انسان کو وہ مقام بالا دے دیتے ہیں کہ وہ ہدایت کی اس منزل پر فائز ہو جاتا ہے جہاں کہ میں خود کہتا ہوں کہ اے نفس مطمئنہ، پلٹا اپنے رب کی طرف، تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی۔ بڑی حکمت کی باتیں ہیں، بڑے اسرار ربانی ان میں پوشیدہ ہیں۔ اگر آپ اپنے روزمرہ کے سلسلے سے، اپنے کلچر کے حساب سے، ارد گرد کی باتوں سے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو کوئی وہ غلط اپنی خیال کو، فکر کو بتا رہا ہے، کوئی اپنی فکر و خیال کو ہمارے پر مسلط کر رہا ہے، تو ہم کبھی بھی راہ نہیں پا سکیں گے۔ راہ پانے کا محض ایک سلسلہ کتاب اللہ اور رسالت مآب کی وہ مستند باتیں۔ ایک تو مشکل یہ، میری پچھلے دنوں یہی کسی سے گفتگو ہو رہی تھی، اور وہ ایسی احادیث سے رسالت مآب سنا رہے تھے جن کا نہ تو رسالت کی زندگی سے کوئی ربط تھا، اور جن کا نہ ہی قرآن مجید کے کسی بھی حکم سے کوئی تمسک آپس میں موجود تھا۔ تو جب ہم اس طرح کریں گے کہ اپنی ذاتی سوچ و فکر کو کتابیں لکھتے رہیں گے اور یقین کی منزل پر اپنی عوام کو گمراہ کرتے رہیں گے کہ نہیں رسالت مآب کی حدیث ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، اب کسی میں کوئی ہمت اور کوشش کر کے دیکھے کہ رد کرے کہ یہ رسالت کی حدیث نہیں ہے، اس کو کہیں گے یہ تو واجب القتل ہو گیا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پروردگار عالم نے حضرت انسان کو عقل و فکر و شعور عطا کیا ہے۔ میرے پاس میرے خدا کی تعلیم و تربیت موجود ہے، میرے پاس رسالت کا قول و فعل موجود ہے۔ مجھے ڈھیر سارے اور خرافات اور اختلافات کو اکٹھا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے صرف اور صرف
وہی چیزیں چاہیے جن کی مجھے قرآن پاک نے راستہ دکھا کر تربیت عطا کی ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنی حکمت کاملہ سے کوئی بات بھی بیکار اور فضول کر کے مجھے شروع میں ہی گمراہ نہیں کیا ہے۔ جب میں تب گمراہ ہوا ہوں جب میں نے خدا کے ان بیانات میں اپنی سوچ و فکر کو داخل کر دیا اور اس کے مخالف لکھنا شروع کر دیا۔ آج آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیے، آپ کو بہت زیادہ لوگ اتنے دین، اتنے مسلک، اتنے نظریے جو نظر آتے ہیں، یہ دراصل سب کیا ہے؟ یہ اعلان میدان جنگ کھلا ہے۔ کس کے خلاف؟ خدا بزرگ و برتر کے خلاف۔ ہم نے خدا کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے۔ ہم اپنے رب کو ہر چیز خود سکھانے لگے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اس سے کچھ سیکھتے۔ وہ ہم کو کچھ سکھا رہا تھا، ہم نے کچھ سیکھا، ہم نے کچھ بیان کیا۔ تو اب یہی وحدانیت اور عہد کی بات، عہد وہ ہے، وحدانیت یہ ہے کہ وہ ہر ذی روح کو مختلف روح کی انرجی جو عطا کرتا ہے اور مختلف سوچ و فکر عطا کرتا ہے، مختلف کمالات سے مزین کرتا ہے، تو یہ اس کے کمال وحدانیت کا اظہار ہے۔ یہ پروردگار عالم کے کمال وحدانیت کا اظہار ہوا کرتا ہے۔ ہر انسان اس واحد کی تخلیق میں اپنی واحد صفات کے ساتھ وحدانیت کا چلتا پھرتا اشتہار کہ میرا خدا احد ہے۔ میں نے دیکھا ہے بہت نفیس، شفاف، ستھرے، سچے صاف لوگ بھی، بہت زیادہ غلاظت میں پھنسے ہوئے، گندگی اور غلاظت میں، جھوٹے اور خرافات کے سیاہی میں پھنسے ہوئے لوگ بھی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خدا نے ان کے سامنے اپنے کلام کو نہیں رکھا؟ رسالت کی زندگی کا چلن ان کے سامنے نہیں تھا؟ ہے، سبھی کے پاس تھا، لیکن دیکھیں کس نے اس پر عمل کیا؟ کون عمل پیرا ہوا؟ کس نے ذات ذوالجلال کے اس کمال کو انتہا تک پہنچانے کے لیے جد و جہد کی؟ حضرت انسان بنیادی طور پر نکما اور سست ہے۔ وہ اپنے پروردگار کی ہدایت کو پانے کے باوجود بھی منکر رہتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو اپنے ماحول، اپنے کلچر میں کچھ چیزیں متفرق نظر آتی ہیں۔ وہ عہد کی وحدانیت کو بھلا بیٹھتا ہے اور اپنے آپ کو کامل بنا کر پورے نظام کو خستہ اور شکستہ کرتا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں تو ویسے ہی قیامتیں، اور جس طرف بھی آپ دیکھیں گے آپ کو سب کچھ خود ذاتی سیلف میڈ نظر آتا ہے۔ مجھے یہاں پر بہت کم ذات ذوالجلال کے کبریائی وجود کی ہدایات کا کوئی پہلو نظر آتا ہے، کہیں نہیں نظر آیا۔ بڑی بدقسمتی ہے حضرت انسان کی۔ البتہ یورپ میں آپ جائیں تو آپ کو ان لوگوں سے جو کہ اسلام کو نہیں جانتے ہیں، جو اسلام سے متعارف بھی نہیں ہے، ان میں وہ سارے کے سارے ہدایات کے اسلوب نظر آئیں گے جو اکثر ہمارے اسلام میں ہمارے پاس ہیں ہی نہیں، اور ان کی کثرت ہے ہمارے ہاں ہدایت میں، لیکن ہمارے پاس عمل صالحہ نہیں۔ جب میرے پاس عمل صالحہ نہیں ہے تو یقین کیجئے کہ میں خسارے میں ہوں۔ مجھے اس نے کہا نا کہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، ماں سوائے ان لوگوں کے۔ تو دیکھیں یہیں پہ میرے خدائے بزرگ و برتر نے فیصلہ دے دیا ہے، وہ خسارے میں نہیں ہے جو کہ عمل صالحہ کریں، یعنی ہدایت پروردگار سے استحکام عالم کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ استحکام عالم کا سبب بننے کے لیے آپ کو منشاء قدرت اور الہی پہ چلنا پڑے گا۔ یہ تو تم کے جھگڑوں سے ہم کو نکلنا پڑے گا۔ ہمیں ہر چیز کو رد نہیں کرنا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لغت میں بھی تو کے معنی چھوٹے کے لیے بھی آتے ہیں، کسی کے ساتھ فری ہو جانے والے کو، کمتر کو بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن انہی کے بیچ میں یہ لفظ وہاں بھی استعمال ہوتا ہے جہاں بلندیاں ہیں، جہاں انتہا ہے۔ خدا کے بعد کوئی کچھ نہیں ہے۔ ان ہماری عقل و فکر کی انتہا کے یہاں پر کا اختتام ہے، اور اس کو ہم تو کے لفظ سے بلاتے ہیں۔ آداب رسالت ماب ہم پر واجب ہیں۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم رسالت ماب کے سامنے بلند ترش کرخت آواز سے بات کریں یا در محمد مصطفیٰ پہ ہم سختی سے گفتگو میں محو ہو جائیں۔ یہ چیزیں ہم کو منع کی گئی ہیں، اور ان لوگوں کو بھی منع کیا گیا ہے کہ جنہوں نے اس رویے کو اپنایا ہے۔ کاش کہ حضرت مسلمان اس
हुक्म परवरदिगार को, इस फिक्र ज़ात ज़ुल जलाल को समझते हुए अपनी इस्लाह यूं करता कि जो खुदा मुझे सख्ती से हम कलाम होने से मना कर रहा है, वही खुदा मुझे उस सीरत रसूल पर चलने की हिदायत भी कर रहा है। तो मैं कायनात में मैंने अपनी जिंदगी में अपने खुदा के हुक्म को कहाँ तक पहचाना कि आज वो दौर है कि हमने ये देखा कि सीरत रसूल में जिन खानवादा रिसालत, जिन अशखास की खून रिसालत माब की तकरीम अल्लाह ने भी वाजिब की और मोहम्मद मुस्तफ़ा की सीरत ने हम पर लागू की, हम ये देखते हैं कि अगर उनके नामों पर आज के दौर में किसी ने नाम रख रखा है तो उस नाम से भी नफरत, उस इंसान से महज इसलिए नफरत की जाती है कि ये खानवादा रसूल का नाम रखे हुए। और ये आलम है हजरत मुसलमान, इंसान नहीं बल्कि इन हजरत मुसलमान का, जो नाम नेहाद मुसलमान तो है और जो सिर्फ हम लोग तू और तुम पे ये कहकर अपनी लड़ाइयां झगड़े जारी रखे हुए हैं कि हम इसलिए आशिक रसूल हैं कि हम तू और तुम से बात नहीं करते, हालांकि अगर उनके खानवादे का कोई नाम देख लें तो उससे नफरत करते, उसकी इज्जत व तकरीम हम नहीं करते। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो मोहब्बत करे उस पे हम कदगने भी लगाते हैं मुसलमान होने के नाते कि ये बिदअतें हैं। हालांकि हमने देखा उहद के मैदान में असहाब रसूल भी हैं, आशिकान रसूल भी हैं, मुख्तलिफ लोग किस्म के लोग मौजूद हैं जो कि हम दाई हैं कि उनसे बड़े आशिकान मोहम्मद मुस्तफ़ा कोई नहीं थे। हम दाई हैं, हम वो नहीं थे, बल्कि वहां तक हमें तारीख बताती भी नहीं, लेकिन हम लोगों का ये दावा है कि कुछ ऐसे हैं लोग जो कि आशिकान रिसालत माब थे। लेकिन हम क्या देखते हैं कि यमन में बैठा हुआ एक जो ना करीब है, ना मोहब्बत का दावा करता है, ना आशिक होने की कोई सनद किसी को लेता या देता है, वो सुनता है। कितने देर के बाद वहां तक खबर गई होगी। वो गैब में जो मोहब्बत इश्क रसूल में इस कदर मदगम है, वो सुनता है कि मेरे प्यारे रसूल के दंदान मुबारक को जख्मी किया गया, शिकस्ता किया गया। उसने क्या किया? उसने अपने पूरे दांत तोड़ दिए। न जाने कौन सा दांत था, उसकी तकलीफ मुख्तलिफ थी, छोटे की मुख्तलिफ थी, बड़े दांत की मुख्तलिफ थी। मैं नहीं जानता कि मेरे महबूब का कौन सा दांत शिकस्ता हुआ, और उसने पूरे के पूरे दांतों को तोड़ के बाहर रख दिया। ये कोई आसान काम नहीं है कि अपनी पूरी बतीसी को, दांतों को निकाल के बाहर रख देना। एक डॉक्टर आपका दांत निकालता है तो आप फरियादें करते हैं, हम रोते और चिल्लाते फिरते हैं, इतनी शदीद अजियत है। सोचिए उस आशिक मुतलक के बारे में कि जिसने अपने तमाम दांत तोड़ दिए, लेकिन ना तो रिसालत ने उसको बिदअत कहा, और जिन्होंने नहीं तोड़े उनको भी किसी ने सरजनश नहीं किया। तो ये आखिर हमने ये नई सीरतें और नई सूरतें किस ऐमा पर बनाई है? किस सिलसिले से हमने अपने आप को खुदा और रसूल से मोतबिर और मुकद्दम जान लिया कि हम अपने घर में बैठकर अपने चहार दीवारी में अपने बिल्कुल मैसूर हसार में अपने आप को इतना बड़ा गयानी, आलिम, फाजिल समझते हुए हर चीज का एक हद और फतवा लगा देते हैं। हम फतवे लगाकर अपने ही जान पर वो जुल्म करते हैं, क्योंकि हमने करबला में भी देखा मुफ्तियों ने फतवा दिया और अकेला इमाम हुसैन पर, रसूल की खानवादे पर और पूरे आलम इस्लाम को लर्जात देने वाले जो आमाल कबीहा उन्होंने कर लिए, आज भी मुसलमान उन पर उलझ रहा है और वो कह रहा है कि मैं आशिक रसूल हूँ। बेशक मुझे खानवादा रसूल से निस्बत नहीं है, मुझे उनसे वो मोहब्बत नहीं है जो मुझे उनके दोस्तों से, करीब बैठने वालों से, अगयार से मोहब्बत है, वो मुझे अहले बैत से नहीं है। तो सोचिए कि क्या ये आशिकान रसूल का वतीरा हुआ करता है? क्या इन्हीं को हम आशिक कहते हैं? आइए कि इश्क मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरतीब को समझना है। जिन्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क है, वो आपकी जात ताहिरा को कभी भी ना दौरे हाजिर में, वजूद में, जाहिर में, और न ही हम से विसाल कर जाने के बाद
وہ اپنے ہم سے علیحدہ ہو کر وصال کر جانے کے بعد ہی ہم ان پر یہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کی ذات کا تو دعویٰ کریں گے کہ ہم آپ کے عاشق ہیں، لیکن جہاں آپ کی تعلیم آپ کی اولاد کے لیے تھی، آپ کے اہل بیت کے لیے حکم خدا بزرگ برتر تھا، ہم اس کو رد کر کے بھی کامل اور اکمل انسان بن سکتے ہیں اور بن رہے ہیں۔ یہی ہماری قباحت اور یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ذات ذوالجلال کی ہر بات کو چھوڑ دیا، ہم نے رسالت کی سیرت اور چلن کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنی محبت کے زاویے بنا لیے۔ میری محبت کا یہ زاویہ ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں، یہ چاہتا ہوں، یہ کرتا ہوں، تو یہی اصل عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اگر میں یہاں تک پہنچ گیا تو میں ہی جنت کا تنہا مالک و وارث ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی مالک نہیں ہے۔ میں پروردگار عالم کی اس عظیم عظمت کے تحت، اس عظیم فکر کے تحت آپ لوگوں کو پروردگار عالم کے اس ذات ذوالجلال کی فکر کو ادراک کرنے کے لیے دست بدست التجا کرتی ہوں، فریاد کرتی ہوں کہ احد اور وحدانیت کے فرق کو سمجھیے۔ احد کیا ہے اور وحدانیت کیا ہے، اصول کیا ہے اور عمل کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور گمان کیا ہے۔ ہمیں جب تک اپنے خدا کی طرف رجوع میں کرنے کے لیے دل کو باقی سب محبتوں سے پاک نہیں کرنا ہے، تب تک ہم وجدان الہی تک پہنچ کر اپنی زندگی کی کمال کو نہیں پہنچ سکتے، اپنے انجام تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ پاک پروردگار عالم نے اٹل کر دیا کہ نہیں پہنچ سکتے تم تب تک جب تک تم مدبر نہیں ہو، جب تک تم مفکر نہیں ہو۔ چند آیتیں شریعت کی ہیں، 700 سے زیادہ آپ کو تدبر اور فکر اور تحقیق کی بات کی جاتی ہے۔ اگر ہم تحقیق اور فکر اور تدبر کی بات کریں تو پروردگار عالم کے بہت بڑے بڑے عاشق نام نہاد اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں توبہ استغفار، ہمیں فکر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بس رسول پاک نے جو بتا دیا قرآن ہمارے پاس ہے، جس کو ہم نے ایک ذرہ بھی نہیں سمجھا، لہٰذا ہمیں باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ وہ قرآن کہہ رہا ہے تحقیق کر، اور میں قرآن کا دعویٰ کر کے تحقیق سے خالی ہوں۔ میں قرآن مجید کو پاس رکھ کر مجھے حیرت ہوتی ہے، پڑھے لکھے پروفیسر ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ زیر اسی بحث میں ہے کہ نہیں قرآن کو چاہے عربی میں پڑھو تم جنتی ہو، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ میں نے یہی فریاد کی، خدا تو آپ سے تدبر مانگ رہا ہے، فکر مانگ رہا ہے، عقل مانگ رہا ہے۔ جب آپ نے اس کے معنی مطالب کو نہیں سمجھا، کہاں سے فکر کیجیے گا، کہاں سے تدبر کیجیے گا، کہاں سے فکر لائیے گا؟ آپ اپنی ذات کو کب اس وجود میں اتاریے گا کہ جہاں پہ پاک پروردگار عالم آپ کو وہ حکمت دے دے، وہ علم دے دے، وہ ذات کا شعور دے دے کہ آپ مقرب الہی ہو جائے۔ میں دن رات جو عبادتیں کرتا ہوں، میری ایک ہی دعا ہوا کرتی ہے، اے پروردگار عالم، اے میرے مالک، اے کائنات کے بنانے والے، مجھے قرب عطا فرما۔ میں تیرے حضور میں کھڑا نماز ادا کرنے آیا ہوں، میں کوئی اعمال صالحہ کرنے آیا ہوں، میں کوئی بھی عمل خیر کرتا ہوں تو میری ایک ہی التجا اور دعا ہوتی ہے، اے میرے پروردگار عالم، اے میرے پالنے والے، اے میرے خالق، اے میرے مالک، تو وارث ہے، تو مالک ہے، تو داتا ہے، تو مولا ہے، مجھے یہ جو بھی عمل میں کر رہا ہوں قرب الہی نصیب ہو جائے، مجھے اپنا قرب عطا کر دے۔ ادا قربتن اللہ، ہر بات تو ہم قربتن اللہ کے لیے مانگ رہے ہیں، لیکن کوئی ایسے بھی ہیں، ہم بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم نیت میں قربتن اللہ کو کہتے ہی نہیں، پکارتے ہی نہیں، بلکہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کے لیے کچھ نہیں کر رہے، ہم اللہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم جو کچھ بھی کریں گے اپنی ذات کے لیے کریں گے، ہم جو کچھ بھی کریں گے حکم خدا کے لیے کے تحت اپنے وجود کی تقویت کے لیے کریں گے، اپنی روح کے استحکام کے لیے کریں گے، اپنی منزل کمال تک پہنچنے کے لیے، اس ذات ذوالجلال کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنی نجات کے لیے، اپنے عمل صالحہ سے اس زندگی کو آسودہ بنانے کے لیے، اپنی آخرت کے سفر کو، روح کو وہ انرجی آف پاور دینے کے لیے کہ جو بلیک ہول میں سے بھی گزر جائے، جو سلسلہ سرد میں سے گزر جائے، گرم میں سے گزر جائے، اور بڑی منازل ہیں، 7 طبقات ہیں، کتنے کتنے طبقے ہیں۔ ہم جب بھی کوئی ذکر کرتے ہیں تو کوئی موضوع آتا ہے
تو سوچتے ہیں اس پر ذکر کریں گے، لیکن اگلی بار ہمیں پھر ایسا ایک موضوع مد نظر ہو جایا کرتا ہے کہ جس کا بتانا اور بولنا زیادہ اہم اور ضرورت کی وقت کی ضرورت ہو جایا کرتا ہے، لہٰذا ہم اس پر گفتگو کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن یہ منازل طبقات روح کے سفر کے جو ہیں مختلف، کوئی کہتا ہے 7 ہیں، مختلف ادوار میں مختلف باتیں کی گئی ہیں، تو وہ ان دروازوں سے، یہ 7 دروازوں سے گزرتی ہوئی جس منزل پر جاتی ہے، ان دروازوں کا شعور بہت ضروری ہے جو علم کی قوت سے تب ملتا ہے۔ ھذا قرآن الکریم، یہ وہ قرآن ہے، پڑھنے والی کتاب ہے، فی کتاب مکنون، پڑھ اپنے دل میں چھپی ہوئی اس کتاب کو، اس کی قرأت کر۔ یہ قرآن وہ ہے جو قلب میں چھپا ہوا ہے، وہ کتاب مکنون چھپی ہوئی کتاب ہے قلب کے اندر، جو ہم نے رسالت پر بھی اتاری۔ اور معصوم نے فرمایا، جب ایک شاگرد نے امام جعفر صادق کے، کسی کو مختصر وقت نہیں ہے اتنا جواب دیا، تو امام نے فرمایا کہ تم نے فی البدیہہ اس سوال کا جواب کیسے دے دیا؟ کہا مولا مجھے نہیں پتا، بے اختیار جواب آ گیا۔ تو میرے امام نے فرمایا کہ یاد رکھنا ہشام، ہمارے قلوب اس وقت ان مومنین کے قلوب سے جا ملتے ہیں جن پر سوال کیے جاتے ہیں، اور وہ علم کو ترویج کر دیتے ہیں۔ اس کو کتاب مکنون کہتے ہیں۔ مجھ سے بار بار سوال ہوتا ہے کہ کتاب مکنون کیا ہے؟ تو اب اس کے ساتھ آج کے ہم اس موضوع کو لپیٹتے سمیٹتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو آئندہ ہفتے ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے حضور میں تفتیش و تحقیق میں حاضر ہوں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ والسلام، خدا۔